اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ سیقول السفہاء، اب کہیں گے بیوقوف لوگ، من الناس ما ولہم، کہ کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم التی، ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ اب تک تھے۔ قل فرما دیجیے للہ المشرق، اللہ ہی کا ہے مشرق والمغرب، اور مغرب بھی، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک، اور اسی طرح ہم نے، جعلناکم، بنا دیا تمہیں، امتن وسطا لتکونوا، ہم نے بنایا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت، لتکونوا شہداء، تاکہ تم گواہ بنو، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہمارا رسول، علیکم شہیدہ، تم پر گواہ ہو جائے۔ وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا، القبلۃ التی، ہم نے بیت المقدس کو قبلہ، کنتا علیہا، جس پر آپ اب تک رہے، الا لنعلم، مگر ہم دیکھ لیں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، ممن ینقلب، ان کو اور مڑتا ہے، علی عقبیہ، اپنے الٹے پاؤں، وان کانت لکبیرۃ، اور بے شک یہ بہت ہی باری ہے، الا الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہے جنہیں ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، فلنولیجنک، تو ہم ضرور پھیر دیں گے، قبلۃً، آپ کے قبلہ کو، ترداہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک، سو اب پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، پھیر لیا کرو اپنے منہ کو اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ حکم برحق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں، اوتوا الکتاب، اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، بکل آیۃ ما تبعوا، تو پھر بھی نہیں پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلہ کی، وما انت بتابع، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وما بعضهم، اور نہ وہ ایک دوسرے کے، بتابع، قبلۃ بعض، ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں، ولئن، اور اگر بفرض محال، اتبعت اہواءہم، آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشوں کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے، الذین، جن لوگوں نے، آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ ابناءہم، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 کی۔ سیقول السفہاء من الناس، اب بیوقوف لوگ کہیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی، یہ تبدیلی ان کو ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، جب قبلہ تبدیل ہوا تو ان آپس میں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں، اور ابھی بھی ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ کر آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا،
چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سبھی یہ شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ بیوقوف و جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسے ہی واقعہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام خبر دیتے آئے ہیں۔ ان کی صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اس پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیرا جس پر وہ پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنے؟ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کا ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا اے حبیب آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، جدھر منہ کرنے کا وہ ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران ہی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا ہو گئیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی
وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا یہ ارشاد فرمایا ہے حبیب، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، میں دو جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ، اور اگر تم لے آؤ، ارشاد فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی پیروی نہ کرنے کا کسی شبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دلیل بیان کر کے زائل کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھنے اور حسد کرنے کی ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں۔ حسد انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ حسد بہت بڑی خبیث چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جس کے سینہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینہ ہے، وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل اس سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح بیان کیے گئے جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، سید المرسلین کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ تو قطعی یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت میں پیشانی چومنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اسی لیے کافر ہی رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق چھپاتا ہے۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت و انجیل میں مذکور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا، یہاں انہی کا بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت و گناہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نبی محترم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔